شوہر کا خراب رویہ دیکھ کر ہر بیوی کے سامنے تین راستے ہوتے ہیں اور ہر بیوی ان تین راستوں میں سے کوئی ایک راستہ ضرور چنتی ہے۔ اگر شوہر ہر بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اسے وقت نہیں دیتا اور ہر بیوی ان تین راستوں میں سے کوئی ایک راستہ ضرور چنتی ہے۔ اگر شوہر بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اسے وقت نہیں دیتا، موبائل، ٹیلی ویژن اور دوستوں میں مصروف رہتا ہے، اسے عزت اور پیار نہیں دیتا، ہر وقت جھگڑے کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ماں بہن کی باتوں میں آ کر بے عزت کرتا ہے، مطلب کسی بھی اعتبار سے بیوی کو راحت کی بجائے تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس غلیظ انسان کی بیوی تین راستوں میں سے ایک راستہ اختیار کرتی ہے۔ پہلا راستہ، کچھ بیویاں جو ایمان کی کمزور ہوتی ہے، وہ شوہر کے خراب رویے کو دیکھ کر غیر محرم سے رابطہ بنا لیتی ہے، پھر اس کے ساتھ اپنا دکھ سکھ شیئر کرنے لگتی ہے اور وہ شخص بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی سے پیش آتا ہے۔ ہمدردی والا یہ تعلق پہلے دوستی میں تبدیل ہو کر دونوں کو کبیرہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ ایسی صورت میں شوہر، بیوی اور اس کا ہمدرد تینوں ہی سخت سزا کے حقدار ٹھہریں گے۔ دوسرا راستہ، کچھ بیویاں ایمان کی مضبوط ہوتی ہے لیکن ہمت کی کمزوری ہوتی ہے۔ اگر ان کا شوہر ان کے ساتھ خراب رویہ رکھتا ہے، جیسے کہ اوپر لکھ چکا ہوں، تو یہ بیویاں اپنی عزت و آبرو کی تو ہر دم حفاظت کرتی ہیں لیکن اندر سے مکمل ٹوٹ جاتی ہے۔ ان کا ہنسنا بھی رسمی ہوتا ہے، ان کی مسکراہٹیں رسمی ہوتی ہے، ان کی بول چال رسمی ہوتی ہے، ان کا لوگوں سے ملنا اور بول چال کرنا سب رسمی ہوتا ہے۔ یہ دن کی روشنی میں اندر ہی اندر گھٹتی ہے اور رات کے اندھیروں میں خون کے آنسو روتی ہے۔ یہ بیویاں زندہ لاش بن کر اپنی زندگی گزارتی ہے اور بروز محشر اس بیوی کا شوہر اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک بیوی کے ایک ایک آنسو کا حساب نہ دے دے۔ تیسرا راستہ، اس راستے پر چلنے والی بیوی کا ایمان تو مضبوط ہی ہوتا ہے لیکن یہ ہمت اور استقلال کی پہاڑ بھی ثابت ہوتی ہے۔ یہ مایوس نہیں ہوتی بلکہ فکر کرتی ہیں۔ یہ شوہر کے خراب رویے کو خود کے لیے چیلنج تصور کرتی ہے کہ کس طرح شوہر کو اپنی طرف مائل کیا جائے۔ یہ شوہر کے غصے پر سامنے جواب نہیں دیتی، صبر کر کے برداشت کرتی ہیں۔ یہ شوہر کے ساتھ بہت زیادہ نرم اور پیار بھرا رویہ رکھتی ہے۔ شوہر کے آنے سے پہلے خود کو دلہن کی طرح تیار کر لیتی ہے کہ شوہر کا دھیان کہیں اور نہ جائے۔ یہ جانتی ہے کہ شوہر کے والدین کی خدمت فرض نہیں، لیکن پھر بھی خود کو ساس سسر میں جھونک دیتی ہے کہ بزرگوں کی دعاؤں سے ان کا گھر بسا رہے۔ یہ تکیوں میں منہ چھپا کر رونے کی بجائے سجدوں میں رونے کی ترجیح دیتی ہے۔ یہ سجدوں میں آنسو بہا کر رب کے حضور شوہر کی واپسی مانگتی ہے۔ یہ تہجد میں اٹھ کر پھر رب کی بارگاہ میں حاضری لگاتی ہے۔ اگر بیوی پہلا راستہ اختیار کرتی ہے تو دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں شوہر اور ہمدرد سمیت سخت سزا عذاب کی حقدار ٹھہرے گی۔ اگر بیوی دوسرا راستہ اختیار کرتی ہیں تو غلیظ شوہر کی وجہ سے کرے، اپنا ہی دل جلاتی ہے، اپنا ہی خون جلاتی ہے، اپنے آپ کو تکلیف دینے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن اسے اللہ کے یہاں اس صبر اور عزت و آبرو کی حفاظت کا بے تحاشا اجر ملے گا۔ اگر بیوی تیسرا راستہ اختیار کرتی ہیں، شوہر کی بے عزتی کو خود کے لیے چیلنج تصور کرتی ہے، ہمت اور غور و فکر سے کام لیتی ہے،
جیسا کہ اوپر لکھ چکا ہوں، تو 80% بیویاں اللہ کے حکم سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر ایک خوشگوار ازواجی زندگی گزارتے ہیں۔ میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ شوہر کے خراب رویے پر ہر بیوی کو تیسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ رب تعالیٰ اسے مایوس نہیں کرے گا۔